اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص النبیین پارٹ نمبر 2 کا سبق ہم نوح علیہ السلام کا پڑھ رہے تھے، یعنی قصہ نوح ہم پڑھ رہے تھے، نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے، اس میں سے 9 سبق ہوئے۔ یہاں پر آئیے 10واں سبق شروع کرتے ہیں۔ 10واں سبق ہے بشر ام ملکن، ملکن بادشاہ۔ اور یہاں پر اس کو ہم ملکن پڑھتے ہیں، ملکن یعنی فرشتہ، ملکن بادشاہ۔ یہاں پر ہم فرشتہ پڑھیں گے۔ بشر ام ملکن، بشر انسان، کوئی انسان یا کوئی فرشتہ ہو۔ بشر کوئی کا ترجمہ ہوتا ہے تنوین کا۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَكُونَ هَذَا الرَّسُولُ بَشَرًا، ارادہ یرید ارادہ کرنا، چاہنا، بشر انسان، کان یکون ہونا، اور اللہ رب العزت نے چاہا کہ یہ رسول کوئی انسان ہو، کوئی انسان بنے۔ وَأَن يَكُونَ وَاحِدًا مِّنَ النَّاسِ، اور کہ وہ لوگوں میں سے ایک ہو، وہ انسانوں میں سے ہی ایک ہو۔ يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَيَفْهَمُونَ كَلَامَهُ، عرف يعرف جاننا، فہم یفہم سمجھنا، کلام بات، اس کو لوگ جانتے ہو اور اس کی بات وہ سمجھتے ہوں۔ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكًا قَالَ النَّاسُ، اور اگر پیغمبر کوئی فرشتہ ہوگا تو اذا کا جواب ہے، تو قال الناس، تو لوگ کہیں گے ما لنا ولہ، ما لنا، لنا ہمارے لیے، لہو اس کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے، یعنی ہمارا اور اس کا کیا تعلق، کیا جوڑ۔ ہوا ملکن ونحن بشر، وہ ایک فرشتہ ہے اور ہم انسان ہیں۔ بشرن یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے، جیسے انسان آتا ہے، اس میں جنس ہے، یعنی نحن ناکل ونشرب ولنا اہل وذریۃ فکیف نعبد اللہ۔ اکل یاکل کھانا، شرب یشرب پینا، اہل بیوی، ذریۃ بچے، ترجمہ کر لیں گے بیوی بچے۔ ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں اور ہماری بیوی اور بچے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں۔ فکیف نعبد اللہ، تو ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں، یعنی ہم انسان ہیں، ہمارے پیچھے ذمہ داریاں ہیں، اور وہ فرشتہ ہے، اس کے پیچھے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَرًا قَالَ أَنَا آكُلُ وَأَشْرَبُ وَلِي أَهْلٌ وَذُرِّيَّةٌ وَأَنَا أَعْبُدُ اللَّهَ فَلِمَ لَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ۔ اور اگر پیغمبر کوئی انسان ہوگا تو وہ کہے گا میں بھی کھاتا ہوں اور پیتا ہوں، میرے بیوی اور بچے ہیں، اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو تم کیوں تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكًا قَالَ النَّاسُ، اور اگر پیغمبر کوئی فرشتہ ہوگا تو لوگ کہیں گے إِنَّكَ لَا تَعْطَشُ وَلَا تَجُوعُ، عطش یعطش پیاسا ہونا، جاع یجوع بھوکا ہونا۔ اور جب پیغمبر کوئی فرشتہ ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ آپ نہ پیاسے ہوتے ہو اور نہ بھوکے ہوتے ہو، نہ آپ کو پیاس لگتی ہے اور نہ بھوک لگتی ہے۔ وَإِنَّكَ لَا تَمْرَضُ وَلَا تَمُوتُ، اور نہ آپ بیمار پڑتے ہو اور نہ آپ کو موت آتی ہے، نہ آپ بیمار پڑو گے اور نہ آپ
کو موت آئے گی، آپ کا انتقال ہوگا، فتعبدوا اللہ وتذکروا دائما، لہٰذا آپ اللہ کی عبادت کرو گے، اس کا ذکر کرو گے دائماً ہمیشہ۔ وَنَحْنُ بشر نعطش ونجوع، ہم انسان ہیں، ہم پیاسے ہوتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ونمرض ونموت، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں موت آئے گی۔ فَكَيْفَ نَعْبُدُ اللَّهَ وَنَذْكُرُهُ دَائِمًا، تو ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَرًا قَالَ أَنَا مِثْلُكُمْ أَعْطَشُ وَأَجُوعُ وَأَمْرَضُ وَأَمُوتُ وَأَعْبُدُ اللَّهَ وَأَذْكُرُهُ، اور اگر پیغمبر کوئی انسان ہوگا تو کہے گا میں تمہاری طرح ہوں، مجھے پیاس لگتی ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں، میں بیمار ہوتا ہوں، مجھے موت آئے گی، اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کا نام لیتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فَلِمَاذَا لَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ وَلَا تَذْكُرُونَهُ، تو کیوں آپ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اس کا نام نہیں لیتے، اس کا ذکر نہیں کرتے؟ فَيَنْقَطِعُ كَلَامُ النَّاسِ وَلَا يَجِدُونَ عُذْرًا، تو لوگوں کی بات کٹ جائے گی، تو لوگوں کی بات کٹ جائے گی اور وہ کوئی عذر نہیں پائیں گے۔ اور آگے پڑھتے ہیں ہم قصۃ نوح میں، نوح الرسول، پیغمبر نوح علیہ السلام۔ آئیے دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ نوح الرسول، پیغمبر نوح علیہ السلام۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ وہ بھیجے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ أَرْسَلَ يُرْسِلُ، بھیجنا۔ كَانَ فِي الْقَوْمِ أَغْنِيَاءُ وَرُؤَسَاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ نُوحًا لِرِسَالَتِهِ وَلَمْ يَخْتَرْ أَحَدًا مِّنْهُمْ، قوم میں بہت سارے مالدار اور سردار لوگ تھے، رؤساء، رئیس ان کی جمع ہے، مالدار بڑے لوگ، لیکن اختارو پسند کرنا، لیکن اللہ رب العزت نے پسند کیا نوح علیہ السلام کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے۔ وَلَمْ يَخْتَرْ أَحَدًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کو پسند نہیں کیا، نہیں چنا، اختارو پسند کرنا، چننا۔ اللہ یعلم من یحمل رسالتہ، اللہ رب العزت جانتا ہے کون اس کی رسالت کو اٹھا پائے گا، برداشت کر پائے گا۔ حمل یحمل، اٹھانا، علم یعلم، جاننا۔ واللہ یعلم من یحمل امانتہ، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کون اس کی امانت کو اٹھا پائے گا۔ وَكَانَ نُوحٌ رَجُلًا صَالِحًا، نوح علیہ السلام ایک نیک آدمی تھے، کریماً، عزت دار تھے۔ وَكَانَ نُوحٌ رَجُلًا عَاقِلًا حَلِيمًا، اور نوح علیہ السلام ایک عقل مند و بردبار شخص تھے۔ وَكَانَ نُوحٌ صَالِحًا شَفِيقًا، اور نوح علیہ السلام خیر خواہ اور مشفق تھے۔ وَكَانَ نُوحٌ صَادِقًا أَمِينًا، نوح علیہ السلام سچے اور امانت دار تھے۔ اختار اللہ نوحًا لرسالتہ وأوحى إليه، اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اپنی رسالت کے لیے پسند کیا اور ان کی طرف وحی بھیجی۔ انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، تھوڑا سا ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان کے پاس کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ یار ہو گیا۔ فقام نوح فی قومه یقول للناس انی لکم نذیر مبین، تو نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے کہتے ہوئے لوگوں سے انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ایک ہمارے
امانت دار پیغمبر ہوں.